إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا
وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الکل ختم الرسل سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دی اندر جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر حقوق بیان کیتے نے میں انہاں دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ اللہ دے حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین صحیح معنی دے اندر حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سنا کے اللہ رب العالمین کما حقہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے حقوق العباد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حقوق العباد بیان کرن تو پہلے اللہ پاک نے پہلے اپنے حق دا ذکر کیتا ہے کہ بندیاں اتے اللہ تعالیٰ دا حق کی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے دنیا کائنات دے لوگو اللہ تعالیٰ دی عبادت کرو، اللہ دے نال کسے ہور نو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اللہ دی ذات تو علاوہ اے جبین نیاز اللہ نے عطا کیتی ہے، اگر اینوں جھکانا ہے اللہ رب العالمین دے سامنے جھکانا ہے۔ عثمان گوڈیاں پھڑ کے نہیں پی دو منع ہے جمعے سے۔ اللہ رب العالمین نے اے جبین نیاز
انسان نو عطا کیتی ہے اے جبین نیاز جھکنی چاہیے صرف اور صرف اللہ رب العالمین دے سامنے جھکنی چاہیے۔ رکوع دے لائق اگر کوئی ذات ہے تو صرف اللہ رب العالمین دی ذات ہے۔ سجدے دے لائق اگر کوئی ذات ہے تو صرف اللہ رب العالمین دی ذات ہے۔ اگر قیام دے لائق اگر کوئی ذات ہے تو صرف اللہ رب العالمین دی ذات ہے۔ کوئی بھی عبادت ہے، نظر و نیاز ہے، ہر قسم دی عبادت اللہ رب العالمین دی ذات واسطے۔ بندہ نماز پڑھ دے، نماز پڑھدیاں جدوں تشہد دی حالت دی اندر جاندا ہے، تشہد دی اندر بیٹھ جائے، بندہ کہندا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ بندہ اللہ دی ذات نال اقرار کردے اللہ تمام قسم دیاں عبادات صرف اور صرف تیرے واسطے نے، چاہے عبادت قولی ہوئے، چاہے فعلی ہوئے، چاہے نظر و نیاز ہوئے، چاہے مالی عبادت ہوئے، ساریاں عبادت اللہ رب العالمین دی ذات واسطے نے۔ اللہ پاک فرماتے نے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ سورۃ الحج دے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اپنے آپ مسلمان کہلانے والو، ارکعوا واسجدوا، اللہ فرماندے نے تسی رکوع کرنا ہے تے میری ذات نو کرنا ہے، جھکنا تے میرے سامنے جھکنا ہے، واسجدوا وعبدوا، فرمایا تسی سجدے کرنے نے، اپنی جبین نیاز رکھنی ہے تے میرے سامنے رکھنی ہے، عبادتاں کرنیاں نے تے میریاں کرنیاں نے، وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نے اچھائی والے کام کرو، اچھے کام کرو، لعلکم تفلحون، فرمایا تسی کامیاب ہو جاؤ گے۔ قرآن دا ایک دوسرا مقام یہ تے اللہ پاک نے پوری کائنات دے لوگاں نو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، پہلا پارہ سورۃ بقرہ، اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ
فرماندے نے یا ایھا الناس، اے پوری کائنات دے لوگو، ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت دیاں دیواراں تک جس انسان نے بھی پیدا ہونا ہے، پوری کائنات دے لوگاں نو اللہ نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے پوری کائنات دے لوگو تسی ساریاں دے ساریاں نے میں اللہ رب العالمین دی عبادت کرنی ہے۔ الذی خلقکم، اللہ فرماندے نے تسی میری عبادت میری بندگی اس وجہ تو کرنی ہے، الذی خلقکم والذین من قبلکم، اللہ پاک فرماندے نے میں تہاڈی تخلیق فرمائی ہے، میں تانوں بنایا ہے، میں تانوں پیدا کیتا ہے، تہاڈے آبا و اجداد نو پیدا کیتا ہے، تہاڈے وڈ وڈیریاں نو پیدا کیتا ہے، فرمایا تسی ساریاں دے ساریاں نے میری عبادت کرنی ہے۔ قرآن دا ایک اور تیسرا مقام اللہ فرماندے نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ پاک فرماتے نے میں جناں تو انساناں نو اپنی بندگی واسطے اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے۔ قرآن دا ایک پانچواں مقام اللہ فرماتے نے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ فرماتے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا کہہ دیو تعالو آؤ اتل ما حرم ربکم، آؤ تانوں میں او چیزاں پڑھ کے سناواں جیڑیاں چیزاں اللہ رب العالمین نے تواڈے اتے حرام کر دتیاں نے، اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ نے تواڈے اتے شرک نو حرام کر دیتا ہے، اللہ دیاں عبادت کرنیاں نے، اللہ دی ذات دے نال ہور کسی نو شریک نہیں ٹھہرانا۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ کیا تسی جان دیو کہ بندیاں دا اللہ اتے کی حق ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اللہ اعلم ورسولہ، حضرت معاذ کہندے نے اللہ تے او دا رسول جاندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ دا اپنے بندیوں تے حق اے وے یعبدوہ ولا یشرکو بہ شیئا، فرمایا بندیاں اللہ دا اپنے بندیوں تے حق اے وے کہ اللہ دے بندے اللہ دی عبادت کرن، اللہ دی ذات نال کسی ہور نو شریک نہ ٹھہران۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اتدری ما حق العباد علی اللہ اذا هم فعلوا ذلك، آپ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ جان دیو کہ بندیاں دا اللہ اتے حق کی ہے
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے اللہ اور دا رسول جاندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندے اللہ دی عبادت کرن اللہ دا اپنے بندیاں تے حق اے وے کہ اللہ اپنے بندیاں نو عذاب نہ کرن فرمایا کہ اللہ دی عبادت کر رہی ہے جدو اللہ دی عبادت کرو گے اللہ دا حق بنتا ہے کہ اللہ تانوں عذاب دے اندر مبتلا نہ کرن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے اللہ فرماندے نے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا مبینا اللہ پاک فرماتے نے اللہ پاک فرماتے نے میں مشرک آدمی نو معاف نہیں کرنا جیڑا بندہ میرے ذات دے نال شرک کرتا ہے میرے ذات دے نال اور کسے نو ساجی بناتا ہے اللہ پاک فرماتے نے میں ایسے بندے نو معاف نہیں کرنا اے دے تو علاوہ میں جنوں چاہواں معاف کر دیواں فرمایا عبادتاں میریاں کرنیاں نے ہر قسم دی عبادت میرے واسطے کرنی ہے میری ذات دے نال کسی ہور نو شریک نہیں ٹھہرانا اس آیت کے اندر پہلا اللہ نے حق اپنا بیان کیتا ہے کہ میریاں عبادتاں کرنیاں نے میری ذات دے نال ہور کسی نو شریک نہیں ٹھہرانا دوسرا حق اللہ پاک نے والدین دا بیان کیتا ہے اللہ فرماندے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ پاک فرماتے نے تسی اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کرنا ہے انہاں دے نال نیکیاں کرنیاں نے قرآن دا ایک دوسرا مقام اللہ فرماتے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما اللہ پاک فرماتے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ اللہ پاک فرماتے نے تواڈے رب نے اس بات دا فیصلہ کر لیا کہ عبادتاں کرنیاں نے تے میریاں کرنیاں نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کرنا ہے انہاں دے نال محبت نال پیش ہونا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما اللہ پاک فرماتے ہیں اے انسان تیرے والدین دونوں یا دونوں چو ایک تیرا باپ یا تیری والدہ دونوں یا دونوں چو ایک بڑھاپے دی عمر نو پہنچ جاندے نے ضعیف ہو جاندے نے کمزوریاں آ جاندیاں نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما فلا تقل لہما اف فرمایا ان دونوں نو اف بھی نہیں کہنا ولا تنہرہما فرمایا انہاں نو چڑکنا بھی نہیں انہاں تے سختی بھی نہیں کرنی وقل لہما قولا کریما
دماغ فرمایا اپنے والدین دے نال جدوں بھی بات کرنی ہے بڑے احسن انداز نال کرنی ہے محبت نال اپنے والدین دے نال بات کرنی ہے اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کرنا ہے قرآن دا ایک تیسرا مقام اللہ پاک فرماندے نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ پاک فرماتے نے اسی بنی اسرائیل والیاں کو کئی پختہ وعدے لے انہاں وعدے وچوں ایک بھی وعدہ لیا اے بنی اسرائیل والیو لا تعبدون الا اللہ فرمایا میں اللہ دی ذات دی علاوہ کسی اور دی عبادت نہیں کرنی اے بنی اسرائیل والیو وبالوالدین احسانا فرمایا اے بنی اسرائیل والیو اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کرنا ہے اپنے والدین دی خدمت کرنی ہے انہاں دے نال اچھی گفتگو کرنی ہے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے والدین دے نال نیکی کرنا یہ بہت بڑا اجر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان کیتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دی اندر حاضر ہوندے نے تے عرض کرتے نے ای الاعمال افضل اللہ دے پاک پیغمبر جی دسو اللہ دے ہاں افضل اعمال کیڑے نے اللہ دے ہاں اعلی اعمال کیڑے نے میرے اور تہاڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتها آپ فرماندے نے اے میرے صحابی نماز نو اول وقت پڑھنا جد نماز دا وقت ہو جائے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا فرمایا جد نماز دا وقت ہو جائے نماز نو اول وقت ادا کرنا اللہ دے ہاں بڑا فضیلت والا عمل ہے صحابی رسول پھر کرتے نے قل تو ثم ایون اللہ دے نبی جی اس تو بعد اللہ دے ہاں افضل عمل کیڑا ہے اعلیٰ عمل کیڑا ہے تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین فرمایا والدین دے نال نیکی کرنا والدین دے نال اچھا سلوک کرنا صحابی رسول پھر عرض کردے نے قل تو ثم ایون اللہ دے نبی جی اس تو بعد فضیلت والا عمل کیڑا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے الجہاد فی سبیل اللہ میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرنا پہلا افضل عمل وقت نماز پڑھنا اور دوسرا افضل عمل اپنے والدین دے نال نیکی کرنا اپنے والدین دی خدمت کرنا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ فرماندے نے لا يدخل الجنت منان ولا آق نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ولا مدمن آپ علیہ السلام فرماندے نے تین قسم دے لوگ ایسے نے جڑے اللہ دی جنت اندر نہیں جان گے اللہ انہوں اپنی جنت دا مہمان نہیں بنان گے اللہ نے
انہاں تے جنت نو حرام کر دی جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منانو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑا بندہ کسے تے نیکی کردا ہے، نیکی کرن تو بعد جتلا دیندا ہے میں تیرے اتے فلاں وقت نیکی کیتی ہے، تو میری نیکی نو پانی نہیں دیتا، نیکی کیتی ہے تے انہوں جتلا دیندا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منانو، فرمایا نیکی کر کے جتلان والا اللہ دی جنت اندر نہیں جائے گا۔ ولا آقل، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے والدین دا نافرمان ہے، اپنے والدین دا گستاخ ہے، وہ بندہ اللہ دی جنت اندر نہیں جائے گا۔ اور تیسرا بندہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا مدمن، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ولا مدمن، فرمایا جڑا بندہ ہمیشہ شراب دا دیے، ہمیشہ شراب پین والا ہے، یہ بھی بندہ اللہ دی جنت اندر نہیں جائے گا۔ اللہ پاک نے پہلے اپنے حق دا تذکرہ کیتا ہے، دوسرے نمبر تے والدین دے حق دا، والدین دے حقوق دا تذکرہ کیتا ہے، اور تیسرے نمبر تے اللہ پاک فرماندے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، فرمایا تیسرا حق ہے کہ اپنے جڑے تواڈے قریبی رشتہ دار نے انہاں دے نال اچھا سلوک کرنا ہے، جڑے تواڈے قربت دے رشتے نے، چاچے نے، تائے نے، خالہ نے، پھوپھیاں نے، فرمایا قریبی رشتے داراں دے نال اچھا سلوک کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث صحیح البخاری دے اندر موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے کہ میرے رزق دے اندر اضافہ ہو جائے، میرا رزق بڑھ جائے، اللہ میرے رزق دے اندر فراوانیاں عطا کر دین، اور جڑا بندہ چاہتا ہے کہ میری عمر زیادہ ہو جائے، میری عمر سکون والی ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں چاہیے اپنے رشتہ داراں دے نال اچھا سلوک کرے، انہاں دے نال اچھا برتاؤ کرے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماندے نے لا يدخل الجنت قاطع، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے جڑا بندہ رشتہ داریاں نو توڑدا ہے، رشتہ داریاں نو جوڑدا نہیں بلکہ توڑدا ہے، قطع رحمی کرن والا ہے، قطع تعلقی کرن والا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، آپ فرماندے نے ایسا بندہ اللہ دی جنت اندر نہیں جائے گا، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا اے صحیح فرمان حدیث پاک دے اندر موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی دے نال 3 دن تو زیادہ گفتگو ترک کر دیندا ہے، 3 دن تو زیادہ اپنے مسلمان بھائی دے نال گفتگو نہیں کردا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے نے ایسا بندہ اگر اس حالت دے اندر مر گیا تے سیدھا جہنم دے اندر جائے گا۔ اج سالاں دے سال بیت جاندے نے، کئی سال گزر جاندے نے، بھرا بھین دے نال نہیں بولدی تے بھرا بھین دے نال نہیں بولدا، جڑا بھرا ہے اپنی ماں دے نال سالاں دے سال بھی جاندے نے او دے نال گفتگو نہیں کردا، باپ اپنے بیٹے نے چھوڑ دیندا ہے، بیٹا جڑا اپنے باپ نے چھوڑ دیندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا 3 دن تو زیادہ گفتگو کرنا چھڑ دیندا ہے اگر اس حالت دے اندر مر گیا او اللہ اونوں جنت دا داخلہ نصیب نہیں کرن گے بلکہ ایسا بندہ جہنم اندر جائے گا۔
اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے قریبی رشتہ داراں دے حقوق بیان کیتے نے۔ نبی علیہ السلام جدو مکہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ دے اندر تشریف لے آئے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو افشوا السلام، سلام نو آپس دے اندر عام کر دیو، ایک دوسرے نو سلام کیا کرو، واصلوا الارحام، فرمایا رشتہ داری نو جوڑیا کرو، واطعموا الطعام، فرمایا ایک دوسرے نو کھانا کھلایا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب لوگ ستے ہون اٹھ کے اللہ دے سامنے کھڑے ہو جایا کرو، اللہ دیاں عبادتاں کریا کرو، اللہ دے سامنے قیام کریا کرو، رکوع کریا کرو، سجدے کریا کرو۔ فرمایا جدو تسی یہ چار کام کرو گے تدخلوا جنت بسلام، فرمایا تسی سلامتی دے نال اللہ دی جنت دے مہمان بن جاؤ گے۔ یہ تین حق بیان کیتے نے، اور چوتھا حق اللہ پاک فرماندے نے والیتاما، فرمایا یتیمہ دے نال اچھا سلوک کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نو اللہ پاک نے حکم فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے میرے محبوب جڑے یتیم نے انہاں نو چڑکنا نہیں، انہاں نو ڈانٹنا نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ یتیم دی کفالت کردا ہے، یتیم دے نال اچھا سلوک کردا ہے، یتیم دے نال تعاون کردا ہے، یتیم دے سر تے ہاتھ رکھدا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ فرماندے نے او بندہ تعاون کرن والا میرے نال کل قیامت والے دن اس طرح جنت دے اندر ہوئے گا جویں اے دو انگلاں قریب قریب نے۔ یتیمہ دے نال اچھا سلوک کرنا ہے بہت بڑا عمل ہے، لیکن موجودہ دور دے اندر با فوت ہو جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے نے پرا دا حق کھا جاتا ہے، پرا دی پراپتی تے قبضہ کر لیندا ہے، وہ دے پلاٹاں تے قبضہ کر لیندا ہے، وہ دی جائیداد تے قبضہ کر لیندا ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، فرمایا جڑا یتیمہ دا مال ظلمن کھاندا ہے وہ اسی طرح ہی جویں اپنے پیٹ دے اندر اگ پر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ یتیمہ دے نال اچھا سلوک کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اور پانچواں حق اللہ پاک فرماتے ہیں والمساکین، فرمایا مسکینہ دے نال اچھا سلوک کرنا ہے، مسکینہ دے نال اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسکین وہ نہیں جڑا لوکاں دے کول چکر لگاتا ہے، ایک ایک لقمے واسطے ایک ایک کھجور واسطے چکر لگاتا ہے، فرمایا مسکین وہ نہیں۔ آپ نے مسکین دی تعریف بیان کی تھی ہے، آپ فرماتے ہیں مسکین ہووے جیدا خرچہ زیادہ ہووے تے آمدنی کٹ ہووے، پنجابی جنوں کہندے جی پوری نہیں پیندی، فرمایا وہ مسکین ہے۔
اسی آدھے بکرا انہوں چاہیے جڑا لتاں تو لولا ہوئے ٹریا نہ جانا ہو جی وہ دا حق بنتا ہے۔ اسی اپنے معاشرے دے اندر دیکھیے کئی سانو ایسے اپنے معاشرے دے اندر لوگ نظر آؤ گے جنہ دے اخراجات زیادہ نے لیکن آمدنی کاٹے، لیکن ایسے سفید پوش لوگوں کو دین واسطے تیار نہیں۔ اسی آنے ساڑھے دروازے تے کوئی سوال لے کے آئے پھر انہوں دئیے، پھر انہیں بڑا بڑا احسان چاڑنے کہ میں فلاں دے نال تعامل کیتا ہے، میں فلاں دے نال تعامل کیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے نے مسکین دے نال اچھا سلوک کر رہا ہے، مسکین ہوئے جتنی آمدنی کم ہوئے تو خرچہ زیادہ ہوئے، فرمایا او دے نال بھی اچھا سلوک کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ بیوہ عورتاں دے نال اور مساکین دے نال تعامل کرتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ اسی طرح میں جویں اللہ دے رستے دے اندر جہاد جویں لوگ کر دینے جنہ انہاں نو اجر ملدا ہے انہاں اللہ انہاں نو اجر عطا کر دینے، جڑے مساکین دے نال پیار کر دینے، غرباء دے نال پیار کر دینے، بیوگان عورتاں دے نال پیار کر دینے۔ اے پانچواں حق ہے۔ اور چھٹا حق اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنوبی والصاحب بالجنب وابن السبیل، فرمایا جڑا تہاڈا ہمسایا ہے، رشتہ دار بھی ہے تے ہمسایا بھی ہے، او دے نال بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور جڑا تہاڈا ہمسایا ہے لیکن رشتہ دار نہیں، غیر رشتہ دار ہے، فرمایا او دے نال بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، آپ فرماتے نے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دی ذات ایمان رکھدا ہے، قیامت دے دن تے ایمان رکھدا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انہوں چاہیے کہ اپنے ہمسائے نو تکلیف نہ دے، اپنے ہمسائے نو تنگ نہ کرے، اپنے ہمسائے نو پریشان نہ کرے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ۔ آپ فرماندے نے جڑا اللہ دی ذات ایمان رکھدا ہے، قیامت والے دن تے ایمان رکھدا ہے، فلیکرم ضیفہ فلیکرم جارہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انہوں چاہیے کہ اپنے ہمسائے دے نال اچھا سلوک کرے، او دا احترام کرے، او دی عزت کرے۔ اور نبی پاک علیہ السلام دا ایک اور فرمان آپ علیہ السلام فرماتے ہیں خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ وخیر الجیران عند اللہ خیرہم۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ساتھیاں وچوں بہترین او ساتھی ہے جڑا اپنے ساتھیاں دے نال محبت کرتا ہے، اپنے ساتھیاں دے نال پیار کرتا ہے، اور پڑوسیاں وچوں ہمسایاں وچوں بہترین ہمسایا ہووے جڑا اپنے ہمسائے دے نال اچھا سلوک کرتا ہے، اپنے ہمسائے دے نال محبت دے نال پیار دے نال پیش آتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے جبریل میرے کول اس قدر آؤندے، جبریل میرے کول اس قدر آؤندے ہمسایاں دے بارے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اس قدر پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے جبریل میرے کول ہمسایاں دے متعلق اس قدر وسیعت کر دے، مینوں گمان ہویا کہ اللہ کدے جائیداد وچ
اپنے ہمسائے نو اللہ کتے شریک نہ بنا دے، کتے حصہ دار نہ بنا دے۔ اس قدر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہمسایاں دے حقوق بیان کیتے نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام فرماتے نے جب تسی اپنے گھر دے اندر سالن بناؤ، فرمایا او دے اندر شوربہ زیادہ کر لیا کرو، پانی زیادہ ڈال لیا کرو، اپنے ہمسایاں دا بھی خیال کریا کرو۔ اس قدر آپ علیہ السلام نے ہمسایاں دے حقوق بیان کیتے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ قسم اٹھائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ دی قسم او ایماندار نہیں ہو سکتا، اللہ دی قسم او بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا، اللہ دی قسم او بندہ مومن نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ دے نبی جی کس بندے دے بارے کہہ رہے ہو؟ آپ فرماتے ہیں جدے ہاتھ دے کولو او دا ہمسایہ محفوظ نہیں، فرمایا وہ ایماندار نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ بندہ مومن نہیں جڑا بندہ خود پیٹ بھر کے کھانا کھاندا ہے لیکن او دا ہمسایہ پریشان ہے، او دا ہمسایہ تنگ ہے، او دے ہمسائے دی کھانا پورا نہیں ہوندا، روٹی پوری نہیں ہوندی۔ اج دور دے اندر ایسے لوگ نظر آتے نے، ہمسائے بڑے پریشان نے، بڑے تنگ نے، یہ اپنے ہمسایاں نو عزیزاں دیندا ہے، اپنے یاراں چ بیٹھ کے تکے کباب وہ کھاندا پیندا ہے لیکن ہمسائے دا خیال نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ۔ آپ فرماتے ہیں او بندہ اللہ دی جنت اندر داخل نہیں ہو سکتا جدی شرط کولو او دا ہمسایہ محفوظ نہیں۔ ہمسایہ ہوئے تو اچھا ہوئے، موجودہ دور کے اندر جنہوں ہمسایہ پیارا مل جائے وہ دے واسطے دنیا دی زندگی دوزخ بن جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دیکھو ایک بندہ آیا آندا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمسایہ دے کولوں بڑا تنگ ہے۔ آپ فرماتے نے اس پھر صبر کر۔ چند دن بعد پھر آیا آندا اللہ دے رسول میرے ہمسایہ نے میرا جینا حرام کر دی چاہے۔ آپ فرماتے نے اس پھر صبر کر۔ تیسری دفعہ یہ صحابی پھر آیا آندا اللہ دے رسول میرے ہمسایہ نے مینوں بڑا تنگ کیتا ہے۔ آپ فرماتے نے ایک علاج میں دسنا وا کہ جیڑا تیرا گھر دا سامان ہے سارا سامان کٹ کے گلی دے اندر رکھ دے۔ جس وقت اس صحابی نے وہ سامان کٹ کے گلی دے اندر رکھیا لوگاں نے لان تان کرنا شروع کر دیتا۔ لوگ فلاں آتے نے فلاں فلاں فلاں، لوگاں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیتا۔ ایک وہ ہاتھ جوڑ دے آندا اللہ دا واسطہ اپنے گھر دے اندر اس سامان رکھ لے، اج تو بعد میں تینوں کچھ بھی نہیں کہاں گا۔ مشہور حدیث ہے، کئی دفعہ میں آگے بھی سنائی ہے۔ ایک عورت دا نبی علیہ السلام نے تذکرہ کیتا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں عورت ہے صدقہ خیرات بڑا کر دیے، نفل و نوافل بھی پڑھ دیے، فرائض ادا کر دیے، ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کر دیے، لیکن وہ دے کولو وہ دے جڑے ہمسائے نے اتنا کرے، نمازاں بھی پڑھ دیے، نیکیاں بھی بڑیاں کر دیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہیا فی النار۔ آپ علیہ السلام فرماتے نے اے عورت جہنم اندر جائے گی۔ نمازاں بھی پڑھتی رہی ہے، نیک اعمال بھی کرتی رہی ہے، صدقہ خیرات نفل و نوافل بھی پڑھتی رہی ہے، لیکن ہمسایہ وہ دے کولو تنگ ہے۔ آپ نے فرمایا عورت جہنم اندر جائے گی۔ ایک اور عورت کا تذکرہ کیتا گیا، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں عورت
فلاں فلاں عورت فرضی کام کر دیے، چند پنیر دے ٹکرے اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دیے، اللہ دے رسول دے کول فرضی کام ہوندے نے، لیکن اللہ دے رسول ایک بات ہے کہ او دے کولوں او دے ہمسائے جڑے نے محفوظ نے، او دے ہمسائے او دے کولوں تنگ نہیں۔ آ فرماندے نے ہیا فی الجنہ، آ فرماندے نے اے عورت اللہ دی جنت دی مہمان بن جائے گی، اے عورت جنت اندر جائے گی۔ اے مت سوچو کہ میرے کولوں دوسرا مسلمان تانگے میں جنت اندر جاواں گا۔ دنیا دے اندر بندے دیاں بڑیاں گلاں باتاں ہوندیاں نے، بڑے لوگوں کے نال دی سلام دعا ہوندی ہے، تھانے دے اندروں چھٹ کے آ جاتا ہے، پیسہ دے کے چھٹ جاتا ہے، لیکن جڑی آخرت دی عدالت ہے وہ دی اندر انصاف ہونا ہے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ کل قیامت والے دن اللہ دی عدالت دے اندر حق سچ دے فیصلے ہون گے، اتھے جڑا جھوٹا ہوئے گا وہ جھوٹا ہوئے گا، جڑا سچا ہوئے گا اللہ دی ذات دے اندر وہ سچا ہی ٹھہرے گا۔ اللہ دے حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو ہمسایاں دے نال اچھا سلوک کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر ہمسایاں دا حق رکھیا ہے، فرمایا کہ ہمسایہ تہاڈی دیوار اتے گارڈر یا چھتیر رکھنا چاہتا ہے، یا تہاڈی دیوار اتے اٹ رکھنا چاہتا ہے، سانجا لیٹر ڈالنا چاہتا ہے، فرمایا انہوں منع نہ کرو۔ لیکن آج جیسی اپنے گریبان دے اندر جا کے دیکھ لیے، چھوٹے چھوٹے گال تو لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جدے کولوں دے ہمسائے محفوظ نہیں، فرمایا ایسا بندہ اللہ دی جنت اندر نہیں جائے گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی ذات اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا، اللہ فرماتے نے وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، فرمایا جڑا تہاڈا پہلو دا ساتھی ہے، تہاڈی دکان تے او دی دکان کٹھیاں نال نے، یا کسی موقع تے تسی دونوں بیٹھے ہو، فرمایا او دے نال بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، فرمایا تسی سفر دے اندر ہو، سفر دی حالت دے اندر جیڑا تہاڈا ساتھی تہاڈے نال بیٹھا ہے او دے نال بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ وما ملکت ایمانکم، اللہ پاک فرماتے نے جڑیاں تہاڈیاں لونڈیاں نے، جڑے غلام نے، نوکر چاکر نے، فرمایا انہاں دے نال بھی سختی نہیں کرنی، انہاں دے نال بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو جا رہے نے، آپ فرماتے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت دے لوگو نماز دا خیال رکھنا، نماز پڑھتے رہنا۔ وما ملکت ایمانکم، فرمایا جڑے تہاڈے نوکر چاکر نے انہاں دا بھی خیال رکھنا، انہاں تے زیادتی نہ کرنا، انہاں دے نال اچھا سلوک کرنا۔ اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اے مسلمانہ دے حقوق مسلمانہ ہوتے جڑے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائے نے۔ اللہ دے حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ جڑے حقوق نے اللہ سانو ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔